نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم. تمام تر حمد و ثنا کے لائق، تمام تر پاکیزگی و طہارت کے لائق اس ذات احد کی توصیف و تعریف ہے جو رب السماوات والارض ہے، جو کونین کا مالک ہے، جو حی قیوم ہے، جس کے دست قدرت میں تمام مخلوقات کی جان ہے، جو مالک ارض و سماوات ہے، جو انسان اور جملہ حیوانات کا خالق ہے اور مالک ہے. لا تعداد درود و سلام بر سید الاولین والآخرین گنبد خضرا کے مکین حضور شافع محشر ساقی کوثر جد الحسنین اور سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور ان کی مطہر آل و اصحاب پر. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس علاقے میں، اس خطے میں، سرزمین کھدوال میں اگرچہ متعدد بار یہاں آ چکا ہوں، اور حافظ ریاض صاحب کے مدعو کرنے پر میں یہاں اگرچہ متعدد بار آ چکا ہوں، لیکن اس تقریب سعید اور اس مجلس کے ہر بار آنے پر اپنائیت بھی محسوس ہوتی ہے، اور اس سامعین کے اجتماع میں ذوق و شوق ہر سال بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اگرچہ یہ جو جلسہ ہے، یہ جو تقریب ہے، یہ ان شامیانوں قناتوں کے درمیان محدود ہے، اگرچہ یہ ان قناتوں کے اندر محدود ہے، لیکن جو صاحب درود ہے ان کا ذکر اس میں محدود نہیں. ان کا ذکر اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.
آپ اس پنڈال کے حدود نہ دیکھیں، آپ صاحب درود دیکھیں، آپ صاحب درود دیکھیں جس پر اللہ تعالی خود درود بھیجتا ہے اور اپنے فرشتوں کو، برگزیدہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میں بھی اس محبوب پر درود بھیجتا ہوں، اے میرے فرشتوں تم بھی ان پر درود بھیجا کرو۔ جو صاحب درود ہیں وہ محدود نہیں، اور جو محدود ہے وہ صاحب درود نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جملوں کو بھی اس سے حظ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب کریم، تیرا ذکر ہم نے کسی قوم کے لیے کسی وقت کے تعین میں اس کو متعین نہیں کیا۔ جیسے میں خالق ہونے میں لا شریک ہوں، مالک ہونے میں لا شریک ہوں، اسی طرح تو افضل المخلوق ہونے میں، افضل الانبیاء ہونے میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ خالق و مخلوق ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ خالق حقیقی ہے اور یہ مخلوق میں سب سے افضل، اور مخلوق میں بھی اس درجے میں جو سب سے بلند و برتر درجہ ہے انبیاء علیہم السلام کا، اس میں بھی سب سے زیادہ بلند تر۔ وہ درجہ ہے ہمارے آقا کا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر رکھا ہے، اور اس میں زمان و مکان کی قید نہیں کہ یہاں ذکر ہوگا وہاں ذکر نہیں ہوگا، اس وقت ہوگا اس وقت نہیں ہوگا۔ یہ زمان و مکان کی قید آپ کے ذکر سے متاثر نہیں ہے۔ آپ کا ذکر اللہ تعالی نے اپنے ذکر کے متصل ساتھ رکھا کہ اے محبوب، مفسرین کرام نے اس آیت کا جو بیان فرمایا اس میں یہ کہا کہ جہاں جہاں اب اللہ تعالی کی وحدانیت اور شان ربوبیت بیان ہوگی، وہاں وہاں متصل ساتھ حضور کی ختم نبوت کا اور حضور کے رحمت للعالمین ہونے کا ذکر بھی بلند ہوگا۔ اللہ تعالی کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں حضور کا امتی بنایا، حضور کے
نالین پاک کا صدقہ حضور کے وسیلے سے ہی ہمیں ہدایت کا نور عطا فرمایا، ہمیں ایمان کا نور عطا فرمایا۔ حضور کی اوصاف جمیلہ کا اگر ذکر کیا جائے تو اس میں وقت کم پڑ جاتا ہے، وقت کم ہے، حضور کی صفات زیادہ ہیں۔ وقت احاطہ نہیں کر سکتا حضور کی صفات کا۔ اس وقت جو میں نے قرآن مجید کی تلاوت، آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب میں نے آپ کو تمام عالمین کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تمام عالمین کے لیے، صرف اس کرۂ ارض کے لیے نہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ بھی ہے، اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اس دنیا کے علاوہ اور بھی عالمین ہیں، ان عالمین کے لیے جو ابھی ہمارے مشاہدہ میں نہیں آئے، ان کے لیے بھی رحمت بن کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ جنوں انس کے لیے، تمام حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے، سب کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے، تو آپ ہم سب کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ اعلیٰ و برتر نبی عطا فرمایا جو رحمت للعالمین بھی ہیں اور جو خاتم النبیین بھی ہیں۔ جو خاتم النبیین بھی ہیں۔ اب خاتم النبیین کے معنی کیا ہیں؟ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا مقدس سلسلہ شروع ہو کر، یعنی نقطہ آغاز حضرت آدم علیہ السلام ظاہری طور پر، اور در حقیقت ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا جسد اطہر کی تخلیق ہوا چاہتی تھی، تو حضور کی حدیث شریف ہے کہ ابھی آدم مٹی اور پانی اور ان مراحل سے ابھی گزر رہے تھے، تو میں محمد اس وقت بھی نبی تھا۔ میں محمد اس وقت بھی نبی تھا۔ ظاہری طور پر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا پہلے آنا زمانے کے اعتبار سے وہ درست ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اسی مقدس سلسلے کو لے کر چلتے ہوئے جو منتہی ہوا یہ نبوت کا سلسلہ، جہاں مکمل و اکمل ہوا، وہ جناب محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ وہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ اب نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا، اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری اس امت میں 30 جھوٹے نبی آئیں گے، اور ان کو یہ ظام ہوگا کہ ان کو یہ گمان ہوگا کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبوت کے اس عظیم سلسلے کو ختم کرنے والا میں محمد ہوں، یعنی ہدایت کا سامان، ہدایت کا پیکر، ہدایت کا پیکر حضور کی ذات ہے، اور ایک کتاب کی صورت میں اگر ہم ہدایت دیکھیں کہ وہ ہدایت کیا ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید بھی ہدایت کی کتاب جس میں کوئی شک نہیں، جس کی حقانیت میں، جس کی صداقت میں کسی کو شک نہیں۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید، جس کی حفاظت کا ذمہ اس نے خود اٹھا رکھا ہے۔ جیسے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اس نے اٹھا رکھا ہے، یعنی اس ذات نے اٹھا رکھا ہے، اسی طرح حضور کی ختم نبوت کا ذمہ بھی اس ذات نے اٹھا رکھا ہے۔ اسی طرح ختم نبوت کا تحفظ کی حفاظت اس خالق کونین نے خود اس کے ذمے ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا تقاضا ایمانی کیا ہے؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے، یا ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس شان الوہیت نے، اس شان رسالت میں، اس کی ختم نبوت کے قصر میں ہر قسم کی حفاظت کی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ اب اس دیوار کو پھلانگنے والے، ان کو ہم نے بطور دربان، ہم نے اس قصر نبوت کی ہم نے حفاظت کرنی ہے۔ حقیقی معنی میں حفاظت اس نے کرنی ہے، عملی طور پر اس قصر نبوت کے جو دروازے ہیں، اس قصر کی، اس محل نبوت کی جو چار دیواری ہے، اس کے اندر ہم نے چوکیداری کرنی ہے کہ اس میں کوئی جھوٹا دجال کذاب داخل نہ ہونے پائے۔ اس مطہر قصر نبوت میں کوئی ناپاک جسد کوئی داخل نہ ہو۔ بس آپ کا میرا یہاں آنے کا مقصد یہی ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ آپ کو بخوبی آپ جانتے ہیں، الحمدللہ آپ مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، تو یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے جو میں آپ کو بتانے چل رہا ہوں۔ یہ عقیدے آپ سب کو وراثت میں ملے ہیں۔ تو صرف یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس فاتح قادیانیت معمور من الرسول آیات من آیات اللہ امام المسلمین حضرت سیدنا پیر سید مہر علی شاہ الحسنی والحسینی گیلانی کی بارگاہ اقدس میں خراج مودت و عقیدت و احترام پیش کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ امام المسلمین عطا کیا ہے جس کی اقتدا میں تمام مسالک اکٹھے ہو کر انہوں نے آپ کو مقتدا مانا
اور تسلیم کیا، اور آپ کو قائد کی صورت میں تسلیم کر کے آپ کو یہ عرض کی آپ کی بارگاہ میں کہ اس عظیم، جتنا بڑا یہ فتنہ عظیم ہے اتنا بڑا آدمی چاہیے، اتنا بڑا آدمی چاہیے، اتنی بڑی شخصیت چاہیے۔ تو ہم قربان جائیں اس آقا کے نگاہ انتخاب کی، نگاہ نبوت نے جس شخصیت کا، جس غلام کا، جس امتی کو انتخاب فرمایا پوری دنیا میں سے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضور کو یہ شرف اور یہ نعمت اور یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ آپ اس امت کے احوال کو اپنے دست نبوت پر دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرماتے ہیں، پوری امت کا احوال آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، آپ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ تو اس وقت بھی چشم نبوت میں سے منتخب ہونے والا وہ ایک فرد جلی اور ابن علی، ابن غوث جلی، یعنی مہر علی، یعنی ابن حیدر کرار، حضرت علی کے نور نظر، حضرت غوث جلی کے نور نظر، یہ بیٹا جس کو دنیائے علم و طریقت میں مہر علی شاہ کہا جاتا ہے، نگاہ نبوت نے بر صغیر پاک و ہند میں ایک ہی شخص چنا، انتخاب فرمایا۔ یہ نعمت عظمی اللہ تعالی نے حضور کے وسیلے سے آپ کے حصے میں رکھی کہ میری جو تحریک ختم نبوت کا محافظ اعظم ہوگا وہ اور کوئی نہیں، مہر علی شاہ ہوگا۔ نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گورلا شریف، تاجدار گورلا سیدنا پیر مہر علی شاہ۔ جب نگاہ مصطفیٰ سے، جب نگاہ مرتضیٰ سے، جب نگاہ حسن مجتبیٰ سے انتخاب ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد حیل و حجت کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگرچہ بر صغیر و پاک و ہند میں اتنے ممتاز عالم دین موجود تھے اور انہوں نے بھی اپنی اپنی سطح پر کاوشیں کی، کئی حضرات نے رسائل لکھے، تحریر کیے، عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت و افادیت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ جس نے بھی کیا ہے کام، اس نے کسی کے اوپر احسان نہیں کیا۔ حضرت اعلیٰ گولڑوی نے بھی کسی پر احسان تو نہیں کیا، انہوں نے تو اپنی نوکری پیش کی ہے اپنے آقا کی بارگاہ میں۔ اگر ان کی نوکری پیش کرنے کے بعد آج تک ہم اس بات پر اللہ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ نوکری آج بھی ہم تک چلی آ رہی ہے،
تو وہ ہے نا قرآن مجید میں سورہ رحمان میں، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہم تو جھٹلانے والے اللہ کے فضل سے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے انعامات پر فخر کرتے ہیں اور اس کی عبادت اور اس کے تقدس کو بجا لاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو ہمارے جد اعلیٰ کو عطا کی ہیں، اور اسی ختم نبوت کی یاد میں فتح مبین کے طور پر 28 ربیع الثانی آپ اپنے ذہنوں میں یہ تاریخ پیوست کر لیں۔ 28 ربیع الثانی، چاند کی 28 اس ماہ کی، یعنی وہ انگریزی جو بن رہی ہے تاریخ، وہ بن رہی ہے 13 نومبر، بروز پیر سموار کو آپ نے نعروں کی گونج میں حصار درود میں آپ نے اس آستانے پر آنا ہے جس آستانے سے ہمیشہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت کی آوازیں اٹھتی ہیں۔ ہماری جتنی بھی اللہ نے ہمیں عزتیں دی ہیں ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں اللہ نے جتنی عزتوں سے نوازا ہے وہ اس گنبد خضرا کے مکین کا صدقہ ہے۔ ہماری کوئی حیثیت ذاتی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ حضور کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہم نے اس مرد مجاہد کو، عالم ربانی کو خراج تحسین پیش کرنا ہے کہ آپ نے اس امت کو بہت بڑے فتنے سے اللہ نے آپ کے ذریعے ہم اس امت کو بچوایا۔ نماز ظہر کے متصل بعد ختم نبوت کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ دنیا بھر سے دانشور، علماء کرام، اساتذہ کرام، علماء اہل سنت و خیر وہاں اپنے اپنے بیانات پیش کریں گے اور اس عقیدہ ختم نبوت کی افادیت و حساسیت کو آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ اپنی عددی قوت کا مظاہرہ کریں اور اپنے آقا کی غلامی کا جو طوق ہم سب کے گلوں میں ہے، ہم سب کے گردنوں پر ہے، یہ جو قدم، جو ہاتھ، جو زبان اس عقیدے کی تصدیق کرے گی کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہی عضو آپ کے قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ میں نے دنیا میں آپ کی گواہی دی تھی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اپنے لیے یہ سعادت سمجھیں کہ آپ اس عظیم مشن میں، اس عظیم کارواں میں آپ بھی شامل ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں حافظ ریاض صاحب کو اور ان کی مکمل ٹیم کو اور کھدوال کے علاقہ کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری درگاہ معلّہ، ہماری درگاہ مقدسہ کسی بھی قسم کے آراس، یعنی عرس کی جمع ہے آراس کے حوالے سے کوئی اعلانات نہیں کرتی۔ آپ جو درگاہ عالیہ سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہماری درگاہ عالیہ کا یہ مزاج نہیں ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کا آراس کے ان کو اعلانات کرائیں، لیکن ختم نبوت کی حساسیت اس قدر اہم ہے کہ ہم ہر سال
28 ربیع الثانی کو اور اس سے پہلے مختلف ملک کے مختلف شہروں میں، اضلاع میں، تحصیلوں میں جا کر لوگوں کو خود دعوت دیتے ہیں کہ لوگ وہاں آئیں، حاضر خدمت ہوں اور اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنی غلامی کی سند لیں۔ اس حوالے سے جتنے احباب نے آنا ہے 28 ربیع الثانی کو، وہ ذرا اپنے ہاتھ بلند کر کے بتائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کون کون آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ حضور کے سب امتی، حضور کے سب غلام آقا کی اس عقیدے کے تحفظ کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سب کا استقبال ہم خود کریں گے۔ ہم خود اپنے لیے سعادت سمجھیں گے کہ ایک ایک جو بچہ بھی آئے گا وہ ہمارے آقا کا مہمان ہوگا۔ ہم ان کی اس کی میزبانی کے لیے ہمتن وہاں حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارا سب کا یہاں بھی اور وہاں بھی آنا قبول فرمائے اور ہمیں عقائد اہل سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔